سے پاک رکھ رکھا ہے۔ ابھی اعلان نہیں ہوا۔ مکے کے لوگوں کی گواہیاں اس بارے میں اتنی تھی، کہا کرتے کواری لڑکی کے اندر اتنی حیا نہیں جتنا آمنہ کے لال مکے کے در یتیم تیری آنکھ کے اندر حیا ہے۔ یہی وجہ تھی جب اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا، کم لبثت فیکم عمری، بتاؤ میں نے تمہارے اندر زندگی کے کتنے سال گزارے ہیں۔ جنہوں نے پتھر مارنے تھے، جنہوں نے مخالفت کرنی تھی، انہوں نے خود اعلان کیا 40 سال آپ کے گزر گئے۔ آپ نے فرمایا بڑے نشیب و فراد آئے، یتیمی کا دور میں نے دیکھا، بغیر ماں کے میں پلا، بغیر باپ کے میں پلا، دادا بھی چھوڑ کے چلا گیا تھا، بھائی کوئی نہیں تھا، میرا وارث کوئی نہیں تھا۔ اور لوگوں اللہ اکبر، کوئی ثابت کر کے بتائے ساری زندگی کے اندر کوئی مشتبہ مال، کوئی حرام کا لقمہ میرے منہ میں گیا ہو؟ میں کہا کوئی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوے لوگوں، پورے مکے میں آس پاس کے قبائل میں، بنو سعد کے قبیلے میں، ابوا کے میدان میں، یثرب کی بستی میں، دائیں بائیں کبھی میرے کردار کے بارے میں کسی کی انگلی میرے اوپر اٹھی ہو؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں۔ لوگوں میں تمہارے درمیان صلح کے فیصلے کرتا رہا، حجر اسود کا معاملہ آیا تم نے مجھے بلایا، اور لوگوں سارے کے سارے معاملے میں تمہارے درمیان کرتا رہا، تم کواری بچیاں میرے سپرد کر کے جاتے رہے۔ ایمانداری سے بتاؤ آج تک میری زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہو؟ کہنے لگے یہ بھی نہیں۔ شراب پینا تو دور کی بات، کبھی میں نے شراب کی بوتل کو ہاتھ بھی لگایا ہو؟ نہیں جی۔ کبھی وعدہ میں نے خلافی کی ہو؟ کہ نہیں۔ کہ پھر آج میں اگر تمہارے سے بات کہوں کہ محمد بتا کب ہم نے تیری بات پہ یقین نہیں کیا؟ اپنی ذاتی اور برادری فیصلوں میں ہم نے تجھے اپنا منصف بنایا، ہم نے تجھے اپنا بڑا مانا سردار بنایا، تیری کرامات کا ظہور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تیرے ہاتھ کا، تیرے وجود کا۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب مکے کی سرزمین پہ بارش نہیں ہوتی تھی، تیرا دادا اللہ اکبر، تیرا چچا عبد المطلب، تیرا چچا ابو طالب تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تجھے کھڑا کر دیتا، کمر تیری بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ لگتی اور تیرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف کر دیتا اور کہتا خدا تجھے محمد کے چہرے کا واسطہ پانی کی قلت دور کر دے۔ کملی والے ہم کافر ضرور ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم آپ کا چہرہ نیچے نہیں آیا کرتا تھا، آپ کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش آنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب آمنہ کی گود میں آپ نے آ کے آنکھ کھولی، اللہ اکبر، ایسا چراغا، ایسا نور ہو گیا تھا، دیے بجھے پڑے تھے، لالٹینیں بجھی پڑی تھی، اندھیرا اندھیرا تھا، صبح شادی کا وقت تھا، اللہ اکبر، آمنہ کی گود میں جو چاند چمکا اس کی چمک آس پاس کے پہاڑوں کے اوپر پڑی اور سارے کالے پہاڑ تیری آمد کی برکت سے روشن ہو گئے تھے۔ اچھا آپ کی اماں کے کیا کہنے، ہماری گھر والیاں بتایا کرتی تھی جب رحم مادر میں آپ ہوا کرتے تھے، 9 مہینے کی زندگی آپ نے اماں کے پیٹ میں گزاری۔ کملی والے جب رحم مادر میں آپ ماں کی کوکھ میں ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، تیری ماں کسی محفل میں جا کے بیٹھ جایا کرتی، میزبان بھی بھول جاتا، مہمان بھی بھول جاتے، سارے کے سارے تیری ماں کے چہرے کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے آمنہ کون سے بیوٹی پارلر کے اندر سج کے آئی ہے، کون سی کریم لگائی ہے، کون سا پاؤڈر لگایا ہے۔ کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی تیرا چہرہ دیکھتے ہیں، اس چاند کے نور میں کمی ہے، تیرے چہرے کے اندر کمی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کملی والے اللہ اکبر، محمد ابن عبداللہ، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب تیری ماں مجلس میں سہیلیوں میں جا کے بیٹھا کرتی تھی، جس گلی سے گزرتی اس گلی میں خوشبو آیا کرتی تھی، جس گھر میں بیٹھا کرتی تھی کئی دن گزر جایا کرتے جہاں باہر بیٹھ کے ہاتھ لگایا کرتی تھی، حتیٰ کہ دور کی بات ہے جس سہیلی سے ہاتھ ملایا کرتی تھی اس کے ہاتھوں میں بھی کئی دن تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہمیں بڑا اندازہ ہے اس چیز کا۔
جب تیرے چچا پر حالات کچھ سخت آ گئے تھے اور کھانے کی قلت کم ہو گئی تھی، تیرا چچا کثیر العیال تھا، بال بچڑ دار تھا، 10 سے زیادہ یکم و پیش بہن بھائی تھے، جب چنگیری کے اندر روٹیاں کم ہوا کرتی اور دیگڑی میں سالن کم ہوا کرتا، تیرا چچا تیرا ہاتھ پکڑ کے تیرے گھر سے لے جایا کرتا اور اپنے دسترخوان پہ جا کے بٹھا دیا کرتا۔ محمد جس پیالے میں تو ہاتھ لگاتا کھانے والے رج جایا کرتے تھے، تیرے ہاتھوں کی برکت سے سالن میں کمی نہیں آیا کرتی تھی۔ ہم گواہ اس چیز کے۔ کچھ سردار کھڑے ہوئے، کہنے لگا ہم اس بات کے گواہ ہیں، جب بصرہ کی طرف تجارت کا سامان لے کے گئے، ایک راہب اپنے خیمے سے باہر نکلا تھا، اپنے قلعے سے ایک راہب باہر نکلا تھا، اس نے تیرا چہرہ دیکھ کے کہا تھا ھذا رحمت للعالمین، اور یہ نوجوان بچہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ القریب ساری کائنات کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے گا۔ پھر اس کی انگلی نیچے نہیں آئی تھی، اس نے کہا تھا ھذا سید المرسلین، یہ تمام رسولوں کا سردار بن کے آئے گا۔ ہم بڑے واقف ہیں آپ سے۔ اگر اتنا میری ذات پر، میرے کردار پر اعتبار کرتے ہو، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، اسلحے سے لیس ہے، مسلح سے مسلح آ رہا ہے، بتاؤ میری بات پہ یقین کرو گے؟ سارے مکے کے کافر جنہوں نے بعد میں ہاتھوں میں پتھر پکڑے کہنے لگے ہاں ہم تیری بات پہ یقین کریں گے، کیونکہ آج تک تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو کہا وہ ہو کے رہ گیا۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ اور لوگو، آج میں تمہارے سامنے ایک نئی بات نہ کروں، اگر اس بات کو کہوں اس پر میرے پر ایمان لے کے آؤ گے، اس پہ ایمان لے کے آؤ گے۔ مکے کے سردار بولے، بوڑھے بولے، عمر رسیدہ بولے، ضعیف العمر بولے، تجربے کار بولے، صاف صاف پہیلیاں کیوں بجاتا ہے؟ صاف صاف بتا کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو میں تمہارے پاس پیغام لے کے آیا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکو۔ یہ بیت اللہ کے اندر جو تم نے مورتیاں سجائی، کوئی لوہے کی، کوئی پتھر کی، کوئی لکڑی کی، گارا تم نے بنایا، مٹی کے ڈلے تم نے ریزہ ریزہ کیے، پانی کے پیالے تمہارے گھر والے بھر کے لائے، اللہ اکبر تم نے بنایا، آنکھیں ان کی تم نے بنائی، ہاتھ پیر ان کے تم نے بنائے، اور چلو ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی تم بنا کے رکھ دیتے، اپنی جگہ جا کے نصب ہو جاتے، تم نے کھڑے کیے تو کھڑے، پڑے کیے تو پڑے۔ اگر ان کے اندر طاقت ہوتی یہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے، یہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے، تو اللہ اکبر یہ ہاتھ ہلا سکتے۔ یہ تو اتنے بے بس ہیں، ان کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ جائے یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتے، بتاؤ تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے؟ رحمت والے نبی سے چچا کہنے لگا صحیح صحیح بتا، تو پہیلیاں کیوں بجوا رہا ہے، بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جو حضور کو مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے تھے، اچانک نبی نے حق کی بات کی تو ان کے چہروں کے رنگ ہی بدل گئے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے گھر میں پلا بڑا اور ہمارے پھگلی، یہ کیا بات تو نے شروع کر دی؟ نہ چچے کے پاس تلوار تھی، نہ تیر تھا، نہ کمان تھا، اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ اس نے زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اتنا بڑا پتھر اٹھا کر رحمت والے نبی کے چہرے کی طرف مار دیا۔ یہ وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، جس نے آ کر باندی نے، لونڈی نے خوشخبری سنائی تھی، آپ نے اس باندی کو بھی یوں کر کے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء اکرام نے فرمایا جو انگلی کا اشارہ اس نے کر کر حضور کی آمد کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تھا، قیامت کے دن وجود تو جلے گا لیکن اس کی انگلی کو حضور کی برکت سے کم عذاب دیا جائے گا، اشارہ کیا تھا۔ جو آمنہ کے لال کی آمد کی برکت پر انگلی کا اشارہ کرے اس کے عذاب میں کمی آ جائے، جو حضور کی غلامی کرے گا خدا اسے کیسے جہنم کے دروازے پہ لائے گا۔ ساری باتیں تیری صحیح،
جو خدا سارے نبیوں کا سردار بنا سکتا ہے، جو خدا اولو العزم پیغمبر بنا سکتا ہے، وہ کہتا محمد دونوں ہاتھوں میں تلوار لے لے اور گردنیں کاٹنے شروع کر دے۔ فرمایا میرا نبی جب تلوار کا وقت آئے گا ہم آپ کو حکم دے دیں گے، ابھی زبان کا وقت ہے، اپنی زبان کے کردار سے، اپنی زبان کے بولوں سے ایسوں کے دل موہ لے، اللہ اکبر، پتھر دی نرم ہو جائیں گے۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی کے اندر کیا آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کے غلاموں کے ساتھ نہیں ہوا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایسے حالات آئے، صحابہ میرے عزیزوں مار کھا رہے ہیں، مکھڑا مصطفیٰ کا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کی مار کھا کھا کر ہم پریشان نہیں ہیں، آپ اتنا تو بتا دو اللہ کی مدد ہمارے پر کب آئے گی؟ کب تک مار کھائیں گے؟ یہ دکھڑا یہ پیغام سن کر آپ گھر آئے تو آپ کی چھوٹی سی بچی سیدہ فاطمہ نے آپ کو اپنی باہوں میں لے لیا، چھوٹی تھی، ابا جان کو اپنی باہوں میں لے کے جھپی ڈال لی، اور باپ کا چہرہ دیکھ کر ہچکیوں کے ساتھ سیدہ فاطمہ تو زارا رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا ابا تیری حالت کو دیکھ کر میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، بتا ابا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابا جان بتا کب تک مارے کھاتے رہے گا، کب تک لہولہان ہوتا رہے گا، کب تک ہم ساری بہنیں تیری بیٹیاں اپنے دوپٹے کی لیرے کر 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 تیری مرم پٹیاں کرتی رہیں گی؟ ابا جان اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا وجود دیکھتے ہیں، چہرے پر زخم ہے، ہاتھوں پہ زخم ہے، ابا جان اللہ اکبر، حسین و جمیل و معصوم ہو، دشمنوں کو رحم آ جاتا ہے، یہ کیسا دشمن ہے اللہ اکبر جو تیرے پہ رحم نہیں کھاتا؟ ہم چھوٹی ہو کے تیرے پہ ترس کھاتی ہیں، یہ مکے کے سردار تیرے چائے چاچے تیرے پہ ترس کیوں نہیں کھاتے؟ تیری چچی رستے میں گڑھے کھود دیتی ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں گرے کام تمام ہو جائے۔ اللہ اکبر، دوست سجل کوئی ایسا کوئی دشمن ہوتا ہے جو اپنوں پہ جو کہتا ہے یار چل ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ ہوں، یا تو پورا مکہ مخالف ہے۔ آپ نے بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، فرمایا بیٹی جبرائیل میرے سے وعدہ کر گیا ہے، یہ وعدہ اللہ نے کیا، محمد تھوڑے دل کی تکلیف ہے، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں تیری زبان کا بول ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچا کے رہوں گا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی، اچانک اونچے سے ٹیلے پر ایک بڑھیا کی عمر رسیدہ عورت کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بھائی تو ہمارا تھا کوئی نہیں، ہم 4 بہنوں کو ہمارے ابے کے حجرے کی طرف، ہمارے مکان کی طرف، ہم 4 بہنوں کو اس بڑھیا نے مخاطب کیا کہ اے رقیہ، اے زینب، اے ام کلثوم، تم کہاں چلی گئی؟ جلدی سے کام کاج کر رہی ہو تو چھوڑ کے باہر آ جاؤ، آرام کر رہی ہو تو جلدی سے باہر آ جاؤ، آ کے دیکھو مکے کے کافروں نے تمہارے باپ کا مار مار کے کیا حال کر دیا۔ اما زینب کہتی ہے میرے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا، میں نے وہیں فوراً چھوڑ دیا اور جلدی سے میں نے حجرے کا دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، سارا مکہ مارنے والا تھا، ایک میرا ابا مار کھانے والا تھا۔ اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں ہڈی تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر لوہا، جو جس کے ہاتھ میں آتا اتنا مارتا، اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، بڑوں نے مارا، بچوں نے مارا، کسی کو ترس نہ آیا۔ اللہ اکبر، میں نے دور سے دیکھا میرا ابا جان کی آنکھ میں آنسو ہیں اور خون جسم سے بہ رہا ہے، میں واپس پلٹی، میں نے جلدی سے پانی کا پیالہ بھرا، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی پانی پلانے والا بھی ہے کہ نہیں، میں نے جا کر ابا جان کے آگے یوں کر کے پیالہ کر دیا، میرے باپ نے 3 گھونٹ نہیں لیے، 1 گھونٹ بھرا اور سارے منہ میں کرلی کر کر پانی پھرایا۔ جب میرے باپ نے وہ تھوک زمین پہ پھینکا، او لوگو مکھن پروٹھے کھانے والو، تم دین کی حقیقت کیا جانو گے، مصائب اسلام کیا جانو گے؟ میرے باپ نے کلی کی، اتنا میرے باپ کو مارا کہ میرے باپ کے منہ سے بھی خون آنے لگ گیا تھا، اتنا مارا۔ سیدہ زینب کہتی ہے میں نے ابا جان کا ہاتھ پکڑا، میں نے کھینچا، میں نے کہا چلو گھر کی طرف چلو، یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے، انہیں حیا نہیں آتا، آپ کا قصور کیا ہے؟ آپ پر جو وحی کا پیغام آتا ہے آپ وہی تو انہیں سناتے ہو، یہ نہیں سنتے، دفع کرو نہ سنیں۔ فرمایا نہیں بیٹی پھر میں کیا کروں؟ کہ چلو ابو جان گھر میں چلے، آپ بیٹھ جانا، ہم چاروں طرف ارد گرد گھیرا باندھ کے بیٹھ جائیں گی، گھر میں قرآن سننا، جب تک تیرا جی چاہے گا تو قرآن سنائیے، میں سنوں گی، زینب سنے گی، رقیہ سنے
सुने गी, उम्मे कुलसूम सुनेगी, नन्ही फातिमा को भी गोदी में लेके बैठ जाएंगी। अब्बा तो कुरान सुना, बेटी के सर पर हाथ रखा, फरमाया अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर व रुज्स फहजुर। ऐ मेरी, मैं अपनी मर्जी से कुरान नहीं सुना रहा, मुझे अल्लाह का हुक्म है और खुदा ने मुझे हुक्म दे दिया, ऐ मुहम्मद जान की परवाह न करना, कुरान सुनाता जा, मार खाता जा, मेरे टुकड़े भी हो जाएं तब भी मैं तौहीद रब की तौहीद से बाज नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी बच्ची, ये तो छोटे जख्म दिए, मेरे जिस्म का कीमा भी बना दे, मुहम्मद अल्लाह की तौहीद के फलेरे बुलंद करने से बाज नहीं आएगा। सारे हरम के अंदर मार पड़ रही है। एक मेरे अजीजों नबी का चाहने वाला, जिसे यारे गार भी कहते हैं, जिसे साहिब मज़ार भी कहते हैं, जिसे मेरे अजीजों मोहम्मद, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों गालिबन हज़रत अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदजादे थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहली सब में थे। अकील आके खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह अकबर, हमारा हुजूर से ज़्यादा गूढ़ा रिश्ता है, हमें पहली सब में जगह दीजिए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर उठे, 7वीं सफ के अंदर चले गए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया की निगाह पड़ी, आपने सिद्दीक को बुला लिया, आपने फरमाया सिद्दीक क्या हुआ, पहली सफ से उठ के 7वीं सफ के अंदर क्यों आ गया? कहना कमली वाले, मैं अपनी मर्जी से आया, आप आला, आपका घराना आला, आपकी सरदारी आला, आपकी औलाद आला, आपके रिश्तेदार आला। अकील आगे थे, मैं इसलिए जगह छोड़ के आ गया। आपने अकील को बुला लिया, अकील इधर आ, तुमने क्यों उठाया मेरे अबू बकर को पहली सफ से? क्यों उठाया? तुझे पता है ये कौन है? अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, नहीं, अल्लाह के नबी, नहीं, मैंने खुद इजाजत जगह दी, ये सैयद है, ये आपकी नस्ल है, मैंने जगह दी। फरमाया अबू बकर, आज तो चुप कर जा, क़यामत तक दुनिया मुझे भूकेगी, वकालत तेरा घराना करेगा। आज तेरे पर उंगली उठी, मुझे तेरा मकाम, तेरा एजाज बतलाने दे। कि ये मेरा अबू बकर है जो बचपन में मेरा यार रहा, जवानी पे मेरा यार रहा। अकील, तू इसे जानता भी है कौन है? जब सब ने मेरे दरवाजे बंद कर दिए तो बकर ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया था। अकील, तू जानता भी है कौन है? शैब अबी तालिब की घाटी में मेरी बच्चियां कितने कितने दिन भूखी रहती थी, मेरा वो बकर मार खा खा कर मेरे तक खुराक पहुंचाया करता था। अकील, तुझे याद भी है, ये वो मेरा अबू बकर है। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया को मेरे दरवाजे पर आने का हुक्म दिया, मैं मोहम्मद को सिद्दीक के दरवाजे पर जाने का खुदा ने हुक्म दे दिया। ये अबू बकर। अकील, तू इसे जानता भी है कौन है? जब जैसे उसरा के मौका पर माल मांगा तो ये तन के कपड़े भी उतार के ले आया था। जिब्राइल मेरे सामने आके खड़ा था, 600 परों के साथ आके खड़ा था। मैंने कहा तेरे लिबास को क्या हो गया? तूने टाट का फटा लिबास पहना। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह अकबर, मुझे ना देखिए, आसमान के फरिश्तों ने भी आज ऐसा लिबास पहना हुआ है, आज ऐसी ब्रांड, ऐसा अल्लाह अकबर, ऐसा ब्रांडेड लिबास पहना हुआ है। ये अल्लाह अकबर क्यों? क्या रसूलल्लाह, जरा सिद्दीक की तरफ नजर उठाइए। हुजूर ने सिद्दीक की तरफ नजर उठाई। सिद्दीक अकबर टाट का लिबास फटा हुआ पहन के आ रहा है कि अल्लाह को सिद्दीक की अदा इतनी पसंद आई, इसने जमीन पर यह लिबास पहना, अल्लाह ने आसमान के सारे फरिश्तों को मेरे समेत यह लिबास पहना दिया है। ये है मेरा सिद्दीक। अल्लाह। अकील, तू इसे जानता भी है, ये कौन है? अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। मुझे मक्के में मार पड़ रही थी, मेरी बरादरी भी सारी खड़ी थी, मेरी कौम भी सारी खड़ी थी, इससे बर्दाश्त ना हुआ। ये आगे बढ़ा और मक्के वालों की सफ़े चीरते हुए न तलवारों की परवाह की, न नेज़ों की परवाह की, ये आगे बढ़ता हुआ कहने लगा तक़्तुलून रजुला अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ये मेरे पे आके गिर गया, मुझे अपनी बाहों में लपेट लिया और कहा तुम ऐसे शख्स को क्यों मारते हो? अल्लाह अकबर, जिसका कहना कि हमारा रब एक अल्लाह है, क्यों मारते हो? अकील, तुझे पता भी है लोगों ने मुझे छोड़ दिया, फिर अबू बकर को पकड़ लिया। अल्लाह अकबर। मैं तो बच बचा के मुझे ले आए, लेकिन मेरे अबू बकर को इतना लहूलहान कर दिया, नाक इसकी सूज गई, होंठ इसके सूज गए। बेहोशी की हालत में इसके कबीले वाले उसे उठा के घर लेके आए। सारे रिश्तेदार पास खड़े हुए थे। अल्लाह अकबर के अबू बकर आंख खोलेगा कि नहीं खोलेगा?
अम्मा भी दूध हल्दी लेके खड़ी हुई थी, अब्बा भी खड़ा हुआ था, अबू कहाफा भी खड़े हुए थे। अल्लाह अकबर, सारे खड़े थे, रिश्तेदार बेटे खड़े थे। जब इन्होंने यूं करके आंख खोली, बुझे चेहरों पर अल्लाह अकबर खुशी आ गई। दाएं बाएं देखा, माँ नजर आई, अब्बा नजर आए, बहन भाई नजर आए। आंखें बंद कर ली और अपनी माँ से कहा, अम्मा मुझे आमना का लाल नजर नहीं आ रहा, तुम सारे नजर आ रहे हो। इतना कहना था, अम्मा कह लगी उठ के बैठ जाए, तेरी टकोर कर दूं, तेरी मालिश कर दूं, तुझे दूध पिला दूं। अबू बकर जरा सोखा हो, अम्मा खबरदार मेरे होठों को खोलने की कोशिश ना करना, मैंने कसम उठा ली जब तक आका का चेहरा नहीं देखूंगा सिद्दीक के गले के अंदर पानी का घूंट भी नहीं जाएगा। अब्बा भी नाराज होके इधर को चले गए, रिश्तेदार नाराज होके इधर को चले गए। माँ ठंडियां छावा, माँ पास खड़ी थी। उन्होंने कहा, पुत्र बता, ये तेरे जख्म मेरे से देखे नहीं जाते, ए पुत्र बता, बता तो सही। अल्लाह अकबर, ए अबू बकर बता तो सही, क्या चाहता है? अम्मा कसम खाई, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना आंखें खोलूंगा जब तक मुझे पता न लग जाए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल कैसा। अम्मा कहने लगी, बेटे उसी की वजह से तो इतनी मार पड़ी, फिर उसी का हाल पूछ रहा है। अम्मा जान नहीं, कब मैं क्या जानूं, मैं तो खुद उसका कलमा नहीं पढ़ा, मुझे क्या पता उसका हाल कैसा है। फरमाया, उमर की बहन फातिमा के पास चली जा, चुपके से वो मुसलमान हो चुकी है, अल्लाह अकबर, उसे जाके पूछ। अल्लाह अकबर, अम्मा चुपके से गई और कहने लगी, है फातिमा, अल्लाह अकबर, फातिमा बिनते खत्ताब, बता मुहम्मद कैसा है। वो अपना ईमान छुपा रही थी, मुझे क्या पता। कान में कहने लगी, मैं खुद पूछने नहीं आई, मुझे यारे गार अबू बकर सिद्दीक ने भेजा है। फातिमा बिनते खत्ताब रोने लग गई, कहने लगी, ए अल्लाह अकबर, उम्मे रुमान, मुझे अपने साथ ले जा। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। अल्लाह अकबर, उम्मे फातिमा बिनते खत्ताब कहने लगी, मुझे पता है अल्लाह के नबी ठीक हालत में है, कि मेरे पर एक एहसान कर दो, मुझे इसी हालत में हुजूर के पास ले जाओ। तुम्हारी बात पे यकीन है, जब तक हुजूर का मुखड़ा नहीं देखूंगा मेरे जी को करार नहीं आएगा। ये औरतें अल्लाह अकबर चुपके चुपके जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को का शान नबूवत में लेके गई। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में चक्कर लगा रहे, बेचैन है। ओ यारो, मेरे अबू बकर का तो बताओ, मेरे अबू बकर का तो बताओ। यार का फोन ना है, यार परेशान है, सिद्दीक की खैर खबर ना है, आमना का लाल परेशान है। ना सताओ हुजूर को रोजानवर में, जो सगाली सिद्दीक को देता है, बुरा सिद्दीक को कहता है। सीना इमामुल अंबिया का जलता है, तकलीफ हुजूर को होती है। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई, अल्लाह अकबर, दरवाजे पर दस्तक हुई। साहबा कहने लगे, कौन है? आपने फरमाया, कोई नहीं, ये आवाज की दस्तक, ये आवाज मेरे सिद्दीक के हाथ की है, मेरा सिद्दीक आया हुआ है। अल्लाह अकबर, इस्तकबाल करने के लिए सारी दुनिया हुजूर के विसाल के बाद भी हुजूर के रोजे पे सलाम करने जाती है। दरवाजा खोलने के लिए आमना का लाल खुद आया। आपने दरवाजा खोला, सिद्दीक का चेहरा देखा, चेहरा ही ने पहचाना गया। पाक पैगंबर ने दोनों बाहें फैलाई, सिद्दीक को अपने गले से लगाया। फरमाया, यार मेरे लिए कब तक मारे खाता रहेगा? इधर मेरे अजीजों सिद्दीक को गले लगाया, उधर दूसरे हाथ से अपने नबूवत वाले कुर्ते का दामन खोल लिया। कि अल्लाह सबने एहसान किए, हर एक के बदले दे दिए, अबू कहाफा के बेटे के बदले मैं नहीं दे सकता। अल्लाह दुनिया वालों को बता दे, सिद्दीक का घराने का मैं एहसान मत हो। अल्लाह अकबर, दुनिया से गया, हर एक का एहसान उतार के गया। सिद्दीक रोजे में तेरा एहसान लेके जाऊंगा और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लेके खड़ा होऊंगा और कहूंगा, या अल्लाह इसके बदले मैं नहीं चुका सका, अल्लाह इसके बदले तू चुका दे। ऐ सिद्दीक दुनिया देखेगी, जो मोहम्मद पर तूने एहसान किए, इन एहसानों का बदला क़यामत के दिन अल्लाह ही चुकाएगा। हुजूर हुजरे का पर्दा हटाते हैं, उधर बिलाल अल्लाह अकबर धकते अंगारों के ऊपर तड़पता नजर आता है। इधर कानों में सुमैया की खबर पहुंच गई, शहीद हो गए। अम्मार की खबर पहुंच गई, शहीद हो गए। यासिर की खबर पहुंच गई, शहीद हो गए। उस्मान गनी की खबर पहुंच गई कि चचे ने अल्लाह अकबर आपको सफ में लपेट कर धूप में डाल दिया और आग जलाकर उस आग की धुनी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे रहा है। उधर पता लगा खब्बाब बिन अरत को अल्लाह अकबर तख्ते अंगारों पे लिटाया।
آگ کے انگاروں پر لٹانے کی وجہ سے اتنا سیک پہنچا کہ کوئلے جسم کے اندر گھس گئے اور ہڈیاں نظر آنے لگی. اس وقت بھی میرے عزیزو حکم ہوا کہ ابشا کی طرف چلے جاؤ. میں بتاؤں گا کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کیوں مسلط ہونا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ میرے نے چاہا یا اس سے اگلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات لے کے آؤں گا کہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکالا تھا اور عیسائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر کے ہاتھوں بیت المقدس سے نکلنے کی پیشن گوئی فرمائی تھی. آج پوری دنیا کا کفر، ایران، کسرا، روم، یہ سارے کا سارا اس لیے مخالف ہے. آج کا پاکستان کا رافضی، پاکستان کا عمر کا دشمن میرے عزیزو اپنی وجہ سے مخالفت نہیں کر رہا، اس مخالفت کو سامنے لا کے کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ان کے وہ بھی ان کے تھے، انہوں نے بیت المقدس سے نکالا. یہ چاہتے ہیں بیت المقدس پر تسلط اور ہم جو ہے وہ قابض ہو کے رہیں گے، اور یہودی چاہتا ہے مدینہ ہم اپنے قبضے کے اندر کر کے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ میرے اللہ کا وعدہ میرے نبی کے زبان سے، زلزلہ مدینے میں نہیں آئے گا، طاعون مدینے میں نہیں آئے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرا محمد جب تک تیرا چہرہ، تیرا روزہ چمکتا رہے گا، اللہ اکبر، مدینہ تو دور کی بات، تیرے صدقے سے میں کائنات پر اکٹھا عذاب بھی نہیں لے کے آؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیزوں فرمایا دین سمٹ کر مدینے میں ایسے آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنی بل میں چلا جاتا ہے. فرمایا دین مدینے میں رہے گا، ساری دنیا سے دین اٹھ جائے گا. طاعون کی بیماری، دجال مدینے میں نہیں آئے گا. اس لیے اللہ سے دعا مانگو اللہ مدینے کی رہائش عطا فرما دے. اللہ سے دعا مانگو اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے. جب میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ بھی یہاں سے مکے سے کوچ کریے، اللہ کا نبی جب مکے سے کوچ کر کے نکلے تو آپ نے مکے کی طرف چہرہ کیا کہ یا اللہ حکم تیرا نہ ہوتا کٹ تو جاتا لیکن مکے کی باہروں کو نہ چھوڑتا. اللہ کو یہ تیری ادا پسند آئی. فوراً جبرائیل، ابھی قدم نکلے نہیں تھے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے. ان الذی فرغ علیک القرآن لرادوک الی معاد. محمد 4 دل کی جدائیاں برداشت کر لے. آج ظلم و ستم کے ساتھ تجھے مکے سے نکالا جا رہا ہے، میں تجھے فاتح بنا کے مکے کی سرداری تیرے قدموں میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. کافر کو تو مرچیں لگی تھی نا کہ ہمارے سے بچ کے چلے کس طرح گئے. 100 اونٹوں کی شرط رکھی ہوئی تھی، جو کسی راستے پر، مدینے کے راستے پر حضور کو تلاش کرے اسے 100 اونٹ ملیں گے. اور نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. لیکن اللہ کو مدینہ بسانا مقصود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مدینے میں رکھوانے مقصود تھے. ہجرت کا دوسرا سال ہوا، پھر کفر امنڈ کے آ گیا. یا اللہ اب کیا کریں، اب ہاتھ چلانا ہے یا ہم نے زبان چلانی ہے، یا اللہ اب دعائیں کرنی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے. فرمایا یا ایھا النبی، اللہ اکبر، حرض المؤمنین علی القتال، ہے جی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. آ جاؤ پھر، اگر یہ میدان میں اسلحے سے لیس ہو کے آئے، محمد ان کو بتلا دے اگر ان کے ساتھ طاقت ہے تو ان کے پاس، اللہ اکبر، طاقت تو ان کے ساتھ، تمہارے ساتھ سپر پاور ہے، نکلو میدان کے اندر. حضور نے فرمایا نکلنا ہے. صحابہ نے یوں نکا اسلام ہمارے پاس کوئی نہیں. تک بڑھتا ہے سوچنا روٹی کھاتے ہوئے، سوچنا موبائل کی فیس بک پر سرگودے کا میلہ دیکھتے ہوئے. ہمارے پاس بجٹ کوئی نہیں تیل سستا کرنے کے لیے، ہمارے پاس میرا عزیزو آمدن کوئی نہیں سبزی کے، گیس کے، بجلی کے ریٹ کم کرنے کے لیے. لیکن ہر شہر کے اندر قومی میلہ ہو رہا ہے، لڑکیاں لڑکے ایسے ناچ رہے. میں پرسوں ترسوں سرگودے میں گیا، ہم لیٹ ہو گئے، جلسے میں دھندوئی موٹر وے سے اتار دیا گیا. روڈ کے اوپر اسٹیڈیم میں جب ختم نبوت کی کانفرنسیں ہوا کرتی تھیں، ان آسے پاسے کے اندر اور مرد عورت اکٹھے ناچ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ فلسطین کی مظلوم شہادت پر یہ سوگ ہو رہا ہے. شرم نہیں آتی؟
वर्ल्ड कप अपने वक्त मुकर्रा पर हुआ, मेले अपने वक्त मुकर्रा पर हो रहे, तो कौन सा दर्द है? इसका मतलब है अल्लाह अकबर, जो पाकिस्तान पर हुकूमत मुसल्लत है, ये भी यहूदी पॉलिसी की मुसल्लत है मेरे अजीज, इस्लाम की नहीं है। ये किसी एक भी हुक्मरान का, अपोजिशन का हो, निगरान हुकूमत का हो, सिवाय इन दाढ़ी पगड़ी वालियों के, किसी एक कभी बयान आया कि ये जारजरियत को, ये जुल्म और सितम को खत्म करना चाहिए? जिन्हें अपनी कुर्सी की हवीज पड़ी हो, अल्लाह अकबर, ये फसली बटेरे निकलेंगे। आप नाराज ना होना, ये मूर्तियां, ये चेहरे फिर तुम्हें दोबारा पराडों में जुंग जुंग करते नजर आएंगे, तुम्हारे दरवाजों पे फातिहा खानी करते हुए नजर आएंगे। तुम्हारा हाल है वाल, अल्लाह अकबर, फिर ये रेडी वाले को भी गले लगाएगा, फिर छाबड़ी वाले को भी गले लगाएगा, फिर मिल आनर को भी साथ लेके चलेगा। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, ये तुझे मुझे मुंह नहीं लगाता, अल करी हुए तेरे घर में आके गए चादी प्याली ते प्याओ अपने करो बाजी दे हद्दी पिया। अल्लाह उस नासूर से पूछो 5 साल कहां था? शायद आपके मिजाज के अंदर कुछ कोफ्त हुई है, आपके चेहरों के अंदर, लेकिन आप ही तो माशाल्लाह, कंधों पर आपने उठाना है, मोटरसाइकिलें भी आपने देनी है, बैनर भी आपने लगाने हैं। आप तो माशाल्लाह सारे हजरत जुनैद बगदाद शरीफ के रहने वाले हो, सारे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद बैठे हुए हो। खुदाए पाक की कसम, अगर आपकी उम्रों का तकाजा ना होता, मैं इस मिंबर का हक अदा करते हुए तुम्हें कहता शर्म करो। लेकिन आप मेरे से बड़े हो, मर्तबे में बड़े हो, आप शान के अंदर बड़े हो, माल के अंदर बड़े हो, इक़्तिदार के अंदर, लेकिन अगर मैं शर्म नहीं कह सकता, आजिज़ाना तौर पर हाथ तो जोड़ सकता हूं, खुदा के वास्ते कब तक आसिया सिद्दीकी के साथ यहूद और नसारा को रातों को सुलाते रहोगे? तेरी बेटी को कोई फोन नंबर दे, गैरत के जनाजे निकल जाते हैं, उसको भी तो देख। 22 साल हो गए, अल्लाह अकबर, 22 साल हो गए। सुन उस मजलूम की दास्तान को जो कहते हैं मुझे पता ही नहीं लगता एक एक रात के अंदर मेरे साथ कितने लोग ज्यादती करके चले जाते हैं। उस बेटी का इंटरव्यू भी तो सुन, कजालिम मेरे से ज्यादती भी करते हैं और खड़े होकर मेरे मुंह पे पेशाब भी करके चले जाते हैं, कुरान के वर्के फाड़ते हैं और कहते हैं इसके ऊपर पैर रख, बताओ मुसलमानों तुम्हारी गैरत कहां चली गई है? तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चौक में, कबीलों में, शहरों में, जिलों में, करिया करिया, गांव गांव, जिले में, पाकिस्तान में कोई मर्द नहीं मिलता, कोई मर्द नहीं मिलता जिसके दिल के अंदर जज्बा इस्लामी हो, हुब्बुल वतनी हो, पाकिस्तान की मोहब्बत हो, मुसलमान की मोहब्बत हो। कख ना रवे साडा। ठीक है, तुम अपने बच्चों को उनकी मदद के लिए ना भेजो, शहादत के मर्तबा को ना भेजो, ओ लोगों दुआएं तो कर सकते हो। कसम उठा के बताओ, हमें तो जोर से कह दुआ करिए जी, फलस्तीन के बारे दुआ करो जी, तुम क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे घर में वुजू का पानी नहीं? क्या तुम्हारे सलातुल हाजत पढ़नी नहीं आती? क्या तुम्हारे घर के अंदर मुसल्ला कोई नहीं? तुम्हें जुमे के दिन फलस्तीन याद आता है, हफ्ते इतवार पीर को क्यों याद नहीं आता? कसम उठा के बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने रोजे रखे हुए? अल्लाह मैं रोजा रखता हूं तेरी रजा के लिए, अल्लाह जल्ला शानु मैं इसका सवाब नहीं मांगता, फलस्तीनियों की आजादी मांगता हूं। इतनी तो तेरे पीर महल शहर में गाजरें नहीं बिकी होंगी, इतनी तो मूलियां नहीं बिकी होंगी, इतने तो टमाटर के दाने नहीं बिके जितने मजलूम फलस्तीन शहीद हो गए। 20,000 के करीब शहीद हो गए। ये तो एक मीडिया की रिपोर्ट है, पता नहीं इससे कितने ज्यादा शहीद हो गए होंगे। खुदाए पाक की कसम, बाबूजी ओ बाबूजी, मोटरसाइकिल खराब हो जाए इंसान की आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। जिसके घर के 10-10 अफराद पड़े हों और वो भी इस हालत में, किसी की टांग कोई नहीं, किसी का हाथ कोई नहीं, किसी का पैर कोई नहीं, किसी की आंखें कोई नहीं। अल्लाह अकबर। पिछले दिनों एक क्लिप आया था, एक मजलूम बाप ने अपने बच्चों को बालों से उठा रखा था, उसका नीचे का धड़ी कोई नहीं था। अल्लाह की कसम पता नहीं ये पहाड़ है, ये पत्थर है, अल्लाह ने जिनके दिलों के अंदर इस्तकामत को कूट कूट के भर रखा है, फिर भी मेरे अजीजों कुछ न होते हुए पूरी दुनिया के इसराइल के सामने, पूरी दुनिया के यहूद और नसारा के सामने सीना तान के खड़े हुए हैं। अब हालिया रिपोर्ट ये है कि मारने वाले थक गए, अक गए, लेकिन खाने वालों का जज्बा आज भी पहले जैसा नजर आ रहा है। जो कह रहा था
آج سے 4 دن پہلے ایسا حملہ کریں گے، فلسطین کا نقشہ زمین سے ختم کر دیں گے۔ اب کبھی کسی کی گود میں جا کے کہتا ہے مذاکرات کے لیے میز پہ لے آؤ، کہتے ہیں نہیں، اب تو فیصلہ میدان کے اندر ہوگا، یا باطل ختم ہوگا۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک حق کا چرچا ہو کے رہے گا۔ انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت آئے گی، پوری دنیا کے اندر نفاذ شریعت کا نفاذ قائم ہوگا، پوری دنیا کے اندر اسلام کو اللہ عزتوں کے 4 چاند لگائے گا، پوری کائنات کے اندر مسلمانوں کی پیشن گوئی محمد مصطفیٰ کی، پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت کا راج قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اور مال سے، جان سے، اولاد سے، اپنے جذبے سے جہاد کی دعوت دیتے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عورتوں کا زیور سونا چاندی ہے، مسلمان کا زیور تلوار ہے۔ کہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا کہ جہاد مسلمانوں پہ فرض ہو گیا۔ مسلمانوں کب تک دبے رہو گے اور کب تک ان کو ووٹ دیتے رہو گے جو ان کی گود میں بیٹھ کر پناہ حاصل کرتے رہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ یہ نہ سمجھنا ہم کسی پارٹی کی مخالفت یا نمائندگی کر رہے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی، ذی شعور بنایا، عقل مند بنایا ہے، اللہ نے ساری صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے۔ سوچو تو صحیح، اقتدار کی کرسی پر اسے لے کے آؤ، اور چلو ہماری نہ صحیح ہماری نسلوں کی تو حفاظت کر سکے، اور ہمارے مال جان کی نہیں، ہمارے ایمان کی تو حفاظت کر سکے، باقی